نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بھی 2-3 ویڈیوز لا چکے ہیں جن میں غیر مقلدین کا آپس میں اختلاف ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں جو ویڈیو لا رہے ہیں وہ غیر مقلدین کا آپس میں اختلاف ہے نماز میں ہاتھ باندھنے پر۔ اب یہ اختلافات ہیں غیر مقلدین کے مسائل میں، آپس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ غیر مقلدین آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ ان مسائل کا ان کے پاس پوری طرح حل نہیں ہے اور یہ ابھی تک ان کی تحقیق پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچ پائی ہے۔ اور اب دیکھیں، ایک یہ مسئلہ لوگوں کو ذہن میں دیکھتے ہیں کہ تم تقلید شخصی کرتے ہو۔ اب آپ دیکھ لیں، ان میں سے ان کے جو پیروکار ہیں نا، جو بھی ایک عمل جو کرتا ہے نا، وہ تو ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ اور جو ہے نا ان کا ان سے اختلاف ہے، یعنی ان کا ذہن کچھ اور ہے، ان کی تحقیق کچھ اور ہے، ان کی تو وہ نہیں مان رہا نا۔ یہ خود مجتہد بنے ہوئے ہیں اور ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے مقلدین ہیں، اور وہ بھی تقلید شخصی کر رہے ہوتے ہیں، کسی ایک کی مان رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ ان کا، اب آپ سنیں گے تو نماز کے اندر ایک، یعنی ظہر کے اندر کسی ایک کی بات مان رہا ہے، عصر کے اندر کسی ایک کی مان رہا ہے، مغرب کے اندر کسی ایک کی مان رہا ہے۔ ان کے پیروکار، ان کے مقلدین کا انداز یہ نہیں ہے، یقیناً وہ بھی ایک قسم کی تقلید شخصی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم آج آپ کی خدمت میں ناظرین کرام نماز میں ہاتھ باندھنے پر غیر مقلدین کا جو آپس میں اختلاف ہے، مختصراً ہم چند ویڈیوز آپ کی خدمت میں لائیں گے۔ آپ دیکھ لینا کہ یہ کس طرح آپس میں اعتراض کر رہے ہیں۔ غیر مقلدین ہیں، یہ خود محقق ہیں۔ تو پہلے ہم سن لیتے ہیں اس کو، ابو زید ضمیر صاحب کو، کہ ابو زید ضمیر صاحب اس کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ ہاتھ کس طرح باندھنے چاہیے۔ کہ آدمی اپنا سیدھا ہاتھ اپنے الٹے بائیں ہاتھ پر ذراع پر رکھے۔ ذراع کس کو کہتے ہیں؟ یہ پورا کوہنی تک کے لیے پورا کا پورا کیا ہوتا ہے؟ ذراع اس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ جہاں چاہیں رکھیں، آپ کی نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے ابو زید ضمیر صاحب کی بات سنی کہ ابو زید ضمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہاتھ جو ہے نا، وہ سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر، یعنی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو، لیکن وہ یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کوہنی تک، اس میں سے وہ اختیار دے رہے ہیں جہاں چاہے ہاتھ رکھ لو، آپ کی نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، کوئی بندہ یہاں رکھ لے تو رکھ لیتا ہے، یہاں رکھ لیتا ہے، حتیٰ کہ یہاں بھی رکھ لے اس طرح، تو ان کے نزدیک تو ہو جاتی ہے۔ یہ ابو زید ضمیر نے ایک اجازت دے رکھی ہے کہ یعنی ان انگلیوں سے لے کر کوہنی تک، یہ اس کو ذراع کہتے ہیں، اس میں سے آپ جہاں بھی چاہیں رکھ لیں، آپ کی نماز کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا۔ یہ ابو زید ضمیر نے اختیار دیا ہوا ہے۔ حالانکہ اس طرح کو تو ہم نے نہیں دیکھا غیر مقلدین یا تو یہاں ہاتھ باندھتے ہیں یا اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ طریقے دیکھیں غیر مقلدین کے کہ اس طرح باندھتے ہیں، لیکن اس طرح یہاں درمیان میں یا آخر پر اس طرح طریقہ ان کا نہیں دیکھا۔ بہرحال ابو زید ضمیر نے یہ اختیار دیا ہے کہ یہ پورا ذراع ہے، اس میں سے آپ جہاں چاہیں ہاتھ رکھ سکتے ہیں، نماز کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سن لیتے ہیں جاوید عثمان صاحب کو، یہ بھی غیر مقلد ہیں، یہ بھی ایک قسم کا محقق ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں جاوید عثمان صاحب کیا کہتے ہیں۔ ان کی تحقیق وہی ہے جو ابو زید ضمیر کی ہے، ان میں کچھ فرق ہے۔ یہ نماز کے متعلق ان کی تحقیق ابھی تک پایہ تکمیل پہنچی ہے یا ان کا آپس میں اتفاق ہے یا نہیں، ان ساروں کی نماز ایک جیسی ہے یا ہر ایک کا اپنا ہی راستہ ہے۔ دیکھ لیتے ہیں، جاوید عثمان صاحب کی بات سن لیں۔ کہ اب تو کیا ہو گیا، 4 طریقے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو کیا ہے ہتھیلی پر، ایک کیا ہے جوڑ پر، ایک کیا ہے کلائی پر، ایک کیا ہے کلائی کو پکڑ لینے پر۔ ایسے رکھنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا جاوید عثمان صاحب نے فقط 4 طریقے بتائے ہیں، 4 طریقے ہاتھ باندھنے کے 4 طریقے بتائے، اس کے علاوہ نہیں بتایا۔ اللہ کے رسول یہ ثابت ہیں 4 طریقے۔ اس سے پہلے ابو زید ضمیر نے یہ پورا ذراع بتایا، اس میں سے جہاں چاہیں اختیار دیا، جہاں چاہیں ہاتھ رکھ سکتے ہیں، آپ کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں۔ لیکن جاوید عثمان صاحب نے فقط 4 طریقے بتائے ہیں۔ ایک یہ کہ ہتھیلی پر ہتھیلی ایک طریقہ، دوسرا یہ جوڑ پر، تیسرا کلائی پر، چوتھا یہ کلائی کے پکڑنے پر۔ اس سے آگے وہ نہیں گئے ہیں جاوید عثمان صاحب۔ تو ابو زید ضمیر نے یہ پورا علاقہ وہ اختیار میں دے دیا، یہاں تک یہاں جہاں رکھ لو۔ لیکن یہ جاوید عثمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، 4 طریقے ہیں، ہتھیلی پر ہتھیلی اور جوڑ پر ہاتھ رکھنا اور کلائی پر ہاتھ رکھنا، چوتھا کلائی کو پکڑنا۔ یعنی کلائی تک پہنچے ہیں، آگے کوہنی تک جاوید عثمان صاحب نہیں پہنچے، لیکن ابو زید ضمیر نے یہ پورا ہاتھ اس میں اختیار دے دیا ہے۔ یہ ان کے 2 محقق ہیں، ان کا اپنی تحقیق کا اپنا انداز ہے، الگ الگ ہیں،
لیکن ایک اور غیر مقلد اس وقت بہت مشہور ہے، بڑا نام ہے ان کا، ان کی بھی اپنی تحقیق ہے، وہ ہے انجینئر مرزا صاحب، انجینئر علی مرزا صاحب۔ وہ غیر مقلد ہے، کسی کی تقلید نہیں کرتے، وہ بھی قرآن و حدیث کی دعوت دیتے ہیں اور قرآن و حدیث سے مسائل بتاتے ہیں۔ جس طرح یہ غیر مقلد عموماً کہتے ہیں کہ بھائی قرآن و حدیث موجود ہے، ان کے قرآن و حدیث کی موجودگی میں کسی کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے، خود دیکھ لو، پڑھ لو، تحقیق کر لو، تراجم لکھے پڑھے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک محقق ہے جس نے تراجم پڑھ کر جو کتابیں لکھی ہیں انہیں دیکھ کر جو ہے تحقیق کر لی۔ ان کی تحقیق کیا ہے ذرا سن لیں انجینئر علی مرزا صاحب کو۔ کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رس، صاد اور کف پہ رکھا، یعنی یہ اس کو رس کہتے ہیں، اسے کف کہتے ہیں، یہ صاعد کہتے ہیں، یہ یوں رکھا۔ وہ بعض کہتے ہیں نہیں جی یوں رکھا، ایسے یہ بھی تو وہی ہے، یہ وہ ہے، یہ مکمل صاد نہیں بنتا جب تک یوں نہ رکھا جائے۔ اور دوسری اس کی حکمت ہے، جب آپ یوں ہاتھ رکھتے ہیں نا، پھر آپ کا کندھا نہیں کونیاں ملتی ہیں آپس میں ساتھ والے کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اور جب آپ یوں ہاتھ رکھتے ہیں تو پھر کندھے سے کندھا پورے کا پورا مل جاتا ہے۔ باقی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے انجینئر علی مرزا صاحب کی بات سنی ہے، وہ ان دونوں جو پہلے محقق گزرے ان سے بات الگ ہے۔ انہوں نے یوں سمجھو ان کا خلاصہ بات کا دو ہی طریقے بتائے، ایک یہ بتایا کہ یہاں تک ہاتھ آئے، اس طرح کہا کہ یہ یعنی جو طریقہ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے اس طرح ہاتھ باندھے ہیں، وہ طریقہ کر کے دکھایا کہ اس طرح، یعنی کوہنی تک ہاتھ پہنچایا انجینئر علی مرزا نے کہ اس طرح اللہ کے رسول نے ہاتھ باندھے ہیں نماز کے دوران۔ یہ اس نے اور یہ کہا کہ اگر اس طرح نہیں باندھے جائیں گے اور طریقے سے تو یہ کوہنیوں سے ملیں، کندھا کندھے سے نمازیوں کا نہیں ملے گا۔ وجہ یہ نماز میں ابو زید ضمیر کہہ رہے تھے کہ جہاں بھی رکھو نماز میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انجینئر علی مرزا کہتے ہیں مسئلہ بنتا ہے، اگر اس طرح نہیں رکھو گے، یوں رکھو گے تو کوہنیاں ملیں گی، کندھا کندھے سے نہیں ملے گا۔ یعنی ابو زید ضمیر کی جو بات ہے کوئی مسئلہ نہیں بنتا، اس نے کچھ مسئلہ ظاہر کر دیا اور اس سے آگے بڑھ گئے ہیں انجینئر علی مرزا۔ انہوں نے کہا ہے ہاں نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا بھی نماز ثابت ہے۔ اب دیکھیں اس کی تحقیق انجینئر علی مرزا کے الگ آ گئی۔ پہلے تو یہاں کیا کہ اسی طرح ہی باندھنے چاہیے، ان پر زور دے رہے تھے کہ اس طرح ہاتھ باندھنے چاہیے یہ انجینئر علی مرزا، اور دوسرے کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، نہیں ثابت ہے نا، ثابت ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ انجینئر علی مرزا تھے، اور ابو زید ضمیر جنہوں نے اختیار دیا جہاں رکھے اس کوہنی سے لے کر یہاں تک، اور جاوید عثمان نے صرف 4 ہی طریقے بتائے، لیکن انجینئر علی مرزا نے ہاتھ باندھنے کی صورت میں ایک ہی طریقہ اور دوسرا طریقہ ہاتھ چھوڑنے کا۔ اب چلتے ہیں ان کے اور محقق اسحاق جھالوی صاحب کے پاس، اسحاق جھالوی صاحب کی تحقیق ان کے موافق ہے یا مخالف ہے، ذرا سن لیتے ہیں اسحاق جھالوی صاحب کو۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں جو ویڈیوز لاتے ہیں یقیناً آپ کو یہ بڑی دلچسپ لگتی ہوں گی، کیونکہ یہ وہ حضرات ہیں نا جن کا دعویٰ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، لیکن حالت یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بیچارے امت کو نماز نہیں سکھا سکتے، پوری طرح نماز پر نہیں لا سکتے۔ اب دیکھیں نا، لوگ وہ یوں کہتے ہیں، ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں نا انتشار نہ ہو، کہ بھائی دلائل ہیں دونوں طرف، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ تو ایک ہی ہے نا، اس طرح لوگوں کو ورغلاتے ہیں لیکن خود کس طرح پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز کی کیا حالت ہے آپ دیکھ لیں۔ اب اسحاق جھالوی کی سن لیں بات کہ اسحاق جھالوی کیا تحقیق ہے۔ اب روایت کی بات تو الگ، روایت تو کسی کے پاس بھی صحیح نہیں، نہ سینے پر نیچے سب میں کچھ کمزوریاں، کہتے ہیں کہ یہ ذرا مراج اڑا کر بن رہے ہیں، مراج اڑا کر کہتے ہیں، صحیح کسی کے پاس نہیں۔ مگر دیکھنے کی بات یہ تجربہ کر لیں کہ ہاتھ یہاں باندھیں گے نا آپ، تو جتنی دیر مرضی کھڑے رہیں اور پڑھتے رہیں آپ ایزی ہوں گے۔ یہاں ہاتھ کر لو، ذرا محنت ہے نا اوپر اٹھانا، یا تھک جاتا آدمی، وہ مسئلے کی روح سے بے شک بندے رہے ٹانگ پڑتے ہیں۔ یہاں جتنے ہاتھ جانے سے چلے گئے، یہاں آپ نے باندھے ہو، بے شک جتنی مرضی تلاوت کریں اور کر کے دیکھیں، سکون رہے گا، آپ کو پریشانی نہیں۔ یہاں تو آپ نے اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں، ٹنگی ہوگی، یہ تجربے کی بات ہے، ویسے ضد کا تو علاج ہی کوئی نہیں، جائز سب ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سنا اسحاق جھالوی کی اپنی ہی تحقیق ظاہر ہوئی، انہوں نے اپنی تحقیق کر دی۔ ان کی تحقیق ابو زید ضمیر سے الگ ہے، جاوید عثمان سے الگ ہے، انجینئر علی مرزا سے بھی ان کی تحقیق الگ ہے۔ یہ اسحاق جھال صاحب کہتے ہیں ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، کہتے ہیں کہ سکون اس میں کہ ہاتھ اگر چھوڑے جائیں جتنے بھی نیچے جانے تھے وہ چلے گئے، کہتا ہے اس میں سکون ہے، یہ تجربہ ہے، اور بندہ اس میں نماز جتنی پڑھ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، باقی اوپر ہاتھ اٹھانے آدمی تھک جاتا ہے۔ اب اوپر جو انہوں نے طریقہ بتایا، یہاں انہوں نے ہاتھ سینے پر اور ناف کے متعلق یہ نا بات کر دی، اپنی تحقیق بتا دی، اور اس میں کہا کہ سکون اس میں ہے
باقی کہتا ہے کسی کے پاس صحیح دلائل ہیں ہی نہیں، کسی کے پاس صحیح روایت نہیں ہے، کچھ نہ کچھ یعنی ان کے اندر مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں اسحاق جھالوی صاحب، انہوں نے اپنی ہی تحقیق بتا۔ بہرحال ناظرین کرام، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ غیر مقلدین کی ابھی تک نماز پر بھی تحقیق پوری نہیں ہوئی ہے، پایہ تکمیل تک نہیں پہنچی۔ ہاں یہ ضرور یہ دعویٰ ضرور کہتے ہیں، تو ان چیزوں سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے ان کا دعویٰ جھوٹا ہے یا فقط دھوکہ کے لیے ہے۔ تو اللہ جل جلالہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔